بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی نے کسی سے نہ کھیلا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، یہ الفاظ ہیں ایک مشرک کے، مشرک جس کا نام تھا امیہ بن خلف، وہی امیہ جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی امیہ جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین مشق ستم کی، لیکن پھر بھی وہ روح ایمانی جبر اور عقوبت کی خوفناک فضا میں احد احد کا نغمہ توحید سناتی چلی گئی تو بے رحم آقا کی ساری آقائیت حیرت اور جھنجھلاہٹ کے غلیظ پسینے میں غوطے کھانے لگی۔ جب امیہ نے یہ الفاظ کہے کہ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی نے نہ کھیلا ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے خاص دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کہ آخر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ تو امیہ کی آنکھوں میں وحشت اور عیاری کی دو آتشیں چمک کوندی اور کہنے لگا کہ تم تو جانتے ہو کہ بلال میرا غلام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلام کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے؟ پھر جب سے اس نے آہد آہد کی رٹ لگانا شروع کی ہے، میرے لیے وہ سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ گیا ہے، استغفر اللہ۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میری پہلی ہی جھٹکی سے اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ کون سا ظلم ہے جو میں نے اس پر نہیں توڑا؟ آتشیں ریت کے تنور میں ڈال کر اس کے مذہب کو بھسم کرنا چاہا، اس کے سینے پر بھاری چٹان رکھی، سنگریزوں پر گھسیٹا اور کوڑے برسائے، مگر وہ اپنے مذہب سے نہیں ہٹا۔ اف، محمد کا جادو اتارنا میرے بس کی بات نہیں، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیہ پھر غرایا، ہاں یہ کھیل تم بھی دیکھ لو گے، کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر کو اس حبشی غلام پر محبت آ رہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ اس کو میرے چنگل سے ہر قیمت پر نکالنے کے لیے بے چین ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کھیل کھیلنے کی کیا بات ہے؟ امیہ جھلا کر بولا کہ سیاہ گوشت کے ڈھانچے کا یہ مول تول کوئی کھیل نہیں تو اور کیا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر اس بے کار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس غلام کی بڑھتی چڑھتی قیمت کے مطالبات سے اسے پسینے پسینے کر ڈالوں گا اور بھاگنے پر مجبور کر دوں گا، یا پھر سیاہ خون کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی، سونا، ہاں سونا میرے ہاتھ آئے گا۔ اس کھیل میں ہر رخ سے ابو بکر کی ہار یقینی ہے اور میری جیت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ہنس پڑے کہ اچھا تو یہ بات ہے۔ گرم چنگاریوں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، پے در پے کوڑے مارے جا رہے تھے، مگر وہ مؤذن اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں سرشار صرف احد احد کا نغمہ توحید سنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھتے ہوئے امیہ سے پوچھا کہ کیا اس غریب کے سلسلے میں تجھے کوئی خوف نہیں ہے؟ امیہ نے چڑھ دوڑنے والے انداز میں کہا کہ تم نے ہی اسے بگاڑا ہے اور اس حالت پر پہنچنے پر مجبور کیا ہے، اب اس کو بچا کر دکھاؤ، بتاؤ اسے خریدو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بے قراری سے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ہر قیمت پر تیار ہوں۔ امیہ نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا قیمت دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسطاس، میرا مضبوط اور قوی غلام قسطاس۔ تم اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو تو میں بھی قسطاس کے کفر سے بیزار ہوں، تمہیں تو اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کی بات سن کر امیہ نے برا سا منہ بنایا اور کہا کہ منظور ہے، لیکن پھر فوراً ہی کہا لگا کر بولا کہ قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی چمک کوند رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی پس و پیش کے ارشاد فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ امیہ نے پھر کہا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیر دیا اور کہنے لگا کہ صرف قسطاس اور اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کی بیٹی بھی دینا ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو دی۔ امیہ بن خلف نے پھر ایک شیطانی کہا لگایا اور کہا کہ قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار مزید، بولو کہ آپ بھی اسے خریدو گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کی بے زبانی اور شیطانیت سے بیزار ہو کر فرمایا کہ کیا جھوٹ بولتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟
امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، بس یہ آخری قیمت ہے، پھر بات طے سمجھو۔ لات اور عزا مشرکین مکہ کے دو مشہور بت ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان بھائی کی محبت میں سرشار تھے۔ انہوں نے سینہ پھلا کر ارشاد فرمایا کہ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سودا ختم ہو چکا تھا۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جسمانی آزمائش سے آزاد ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے مال کی آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ اچانک ایک نیا کہکہا بلند ہوا۔ یہ کہکہا امیہ کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا تھا۔ اس نے بھی یہی سوچا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قیمت دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوقوف بن گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے لیے سب سے بے قیمت چیزوں میں سے ایک ہے، ہم تو اسے ایک وقیہ سونے میں بھی خوشی سے بیچ دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے ایک درد اٹھا اور فرمایا کہ کون کسے بتائے کہ کون بیوقوف بنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہیں کہ اگر قیمت 100 وقیہ بھی ٹھہرتی تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی، لیکن پھر بھی انہیں بیوقوف ہی سمجھا، اس لیے کہ کفر دنیا پرستی کا دوسرا نام ہے، اور کافر سونے چاندی کو قیمتی نہ سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔